کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر تمہارا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ الگ الگ پرفیومز استعمال کرنے سے انسان کی سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ عورت وہ نہیں جو ہزار مردوں کو دیوانہ کرے، بلکہ عورت وہ ہے جو ایک ہی مرد کو ہزار بار دیوانہ کرے اور وہ مرد اس کا شوہر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمکش ملا کر کھایا کریں، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اسی لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند آپ کو دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑھوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پیا کریں ورنہ زیادہ متلی ہوگی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے، مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، قریب بیٹھ کر ٹی وی اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور اعصابی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کریں، کبھی کبھی دل کی بیماری نہ ہوگی۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور سر درد کا مسئلہ بھی
سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ لیں اس میں سینکڑوں بیماریوں کی شفا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیموں نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اگر آپ رات کو سونے سے قبل دودھ پی لیں، آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ جب آپ کو غصہ آ جائے درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جس عورت عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے بدن میں سونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔
اگربتی گھر میں جلا لو، گھر میں نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔